ابھی سوشل میڈیا میں وہ سب جگہ یہی سننے کو مل رہا ہے اور کافی لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ یہ رولز آلریڈی چینج ہو چکے ہیں. یہ نیو لاز بن گئے ہیں کہ کسی کو وہ ریفیوجی اسٹیٹس نہیں دیں گے اب، اور آپ کو 20 ایئرس کے بعد انڈیفینٹ ملے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی جو ڈسکشن ہوئی ہے ہوم سیکرٹری کی پارلیمنٹ میں، وہ ساری اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے اندر مینشن کی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آلریڈی یہ لو ہو چکا ہے. یہ بہت ضروری ہے اس بات کو کلیئر کرنا، کیونکہ ہمیں بہت ساری انکوائریز آ رہی ہیں ان لوگوں سے جو اسپاؤس ویزے پہ ہیں، فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسکل ورکر ویزز پہ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے یہ پالیسی ہوگی، لیکن یہ صرف ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اللیگل انٹرنس جو ہوتے ہیں ان کو لمٹ کرنا چاہ رہی تھی. تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ابھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسائلم کریں گے ان فیوچر. تو جب بھی یہ رولز امپلائی ہوں گے، اس ٹائم سے نیو رولز، نیو پروسیجر میں آپ کا کیس ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ابھی اس میں کوئی انہوں نے ہنٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کتنا ٹائم لگے گا اور کب یہ رولز امپلیمنٹ ہوں گے. لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا، جب کچھ کوئی اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں ڈالی جاتی ہے تو ود ان 2 or 3 months اٹ could be implemented، لیکن اس میں کوئی ٹائم اسکیل نہیں دیا گیا. جی ابھی جو کرنٹ رولز ہیں ریفیوجی اسٹیٹس میں، یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 5 years ریفیوجی اسٹیٹس ملتا ہے یہاں پہ جب آپ کا اسائلم ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس نیو رولز میں یہ ہوگا کہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس نہیں ملے گا. یہ ایک ٹیمپرری پروٹیکشن روٹ اناؤنس کریں گے، جس کے انڈر آپ کو 2.5 years کے لیے ویزا ملے گا، ناٹ 5 years. انیشلی جو ملے گا آپ کو 2.5 years، اور دیٹس لائک 30 months. تو اس 30 months میں آپ یہاں پہ UK میں رہ سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں. اینڈ اس میں پالیسیز میں ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ اگر جہاں سے آپ نے جس کنٹری سے اسائلم کیا ہے آپ واپس اس کنٹری میں جا سکتے ہیں کہ نہیں. بٹ اگر آپ دیکھیں جو کرنٹ رولز ہیں، جن کو ریفیوجی اسٹیٹس ملا ہوتا ہے، وہ اپنی ہوم کنٹری میں نہیں جا سکتے فار دا 5 years جب وہ ریفیوجی اسٹیٹس پہ ہوتے ہیں. جن کو 30 months کا ویزا ملے گا، اس کے اینڈ پہ اگر وہ ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ زیادہ ٹائم کے لیے یہاں پہ UK میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دکھانا ہوگا کہ ان کی کنٹری میں ابھی بھی پرابلم ہے، جس وجہ سے انہوں نے اسائلم کیا تھا وہ پرابلم ایگزسٹنگ ہے. تو اس کا مطلب اوبیسلی یہ ہوگا کہ آپ اپنی کنٹری میں while you have the 30 months آپ اپنی کنٹری میں نہیں جا سکیں گے. however یہ رولز جب اناؤنس ہوں گے پھر ہمیں یہ کلیئرلی پتہ لگے گا. ان پرٹیکولر جو اس ویک جو ڈسکشن ہوئی ہے، یہ مینلی اسائلم سیکرز کے لیے ہے، اور جو لوگ اللیگل ہیں یہاں پہ UK میں، کیونکہ گورنمنٹ کی یہ بھی کوشش ہے جو آلریڈی اللیگل طریقے سے اوور اسٹیئر ہیں یہاں UK میں، ان کو ڈپورٹ کیا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے. اور اگر آپ اللیگل کام بھی کر رہے ہیں ود آؤٹ اینی ویزا اسٹیٹس، ان کو بھی ڈپورٹ کیا جائے، اریسٹ کیا جائے. تو یہ لوگ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو دوسرے ویزا کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر اس ویک بات نہیں ہوئی. اوبیسلی یہ صرف اسائلم اسٹیٹس کے لیے ہے. دیکھیں ود اسائلم پروسیس، ابھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اسائلم اپلائی کیا ہے. فار ایگزامپل کچھ کر رہے ہیں جی، کافی لوگ ابھی شروع کریں. ابھی جو اپلائی کر رہا ہے اسائلم یا جس نے ریسنٹلی کیا ہوا ہے اور ان کا کیس پروسیس میں ہوگا، وہ کرنٹ رولز میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا. نارملی کوئی نیو رول جب آتا ہے وہ فیوچر جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں یا فیوچر میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے اپلائی ہوتا ہے. however یہ ابھی گورنمنٹ جب پالیسی اناؤنس کرے گی تو ایگزیکٹ رولز ہمیں پتہ لگیں گے، اس میں کلیئر ہوگا کہ یہ کون لوگ اس نیو کیٹیگری میں آئیں گے. جی جنہوں نے جیسے فار ایگزامپل اسائلم فیو منتھس پہلے کیا ہوا ہے، اور ایون 1-2 سال سے وہ ویٹ کر رہے ہیں، رول بننے سے پہلے اگر وہ کر لیں تو وہ نیو جو نارمل پروسیجر ہے اس میں ہی گنے جائیں گے. اگر وہ ریفیوز ہو جائے ان کا کیس، تو آلویز رائٹ ٹو اپیل ہوتی ہے اسائلم کلیمز میں، بیکاز یو ہیو اے رائٹ فار پروٹیکشن. آرٹیکل 8 اور ہیومن رائٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپیل رائٹس تو ملیں گی اگر آپ کا کیس وہ ریفیوز کریں. ڈیفینیٹلی آپ چیلنج کر سکتے ہیں، بیکاز جنہوں نے پہلے سے ہی اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے، اپلیکیشن سبمٹ کر دیا، اپنا کلیم ڈالا ہوا ہے، اور فار ایگزامپل ان کا اسکریننگ انٹرویو بھی ہو گیا ہے، تو یہ اولڈ رولز میں ہی آنے چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اگر ریفیوزل آتے ہیں فیوچر میں بیسڈ آن نیو رولز تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. آپ اس میں ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اس کو.
ہم جو فیس جو ہے ہماری پرائیویٹ فیس ہے، ہم لیگل ایڈ نہیں کرتے. ہاؤیور موسٹ جو اسائلم اپیلز ہوتی ہیں وہ لیگل ایڈ میں آتی بھی نہیں ہیں، آپ کو پرائیویٹلی ہی پے کرنا ہوتا ہے. اور ہماری جو فیس ہے وہ کلائنٹ کے سچویشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. آپ نے اگر پہلے کوئی اپلیکیشن کی بھی ہے، آپ اللیگل ہیں یا کوئی کبھی اپلیکیشن نہیں ڈالی، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا کیس کس سٹیج پہ ہے. اس حساب سے پہلے ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں، آپ سے پوری انفارمیشن لیں گے، ہم آپ کے فائل، آپ کے پیپرز ریویو بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ایڈوائز دے سکتے ہیں، پھر اس کے حساب سے ہم فیس ڈسکس کرتے ہیں. جن کے پینڈنگ ہے ان کو تو کنٹینیو رہے گا یہ، اسپیشلی جو پبلک فنڈنگ ہے وہ کرنٹ اسائلم سیکرز کے لیے پینڈنگ ہوگا، وہ کنٹینیو ہوگا. جو اکوموڈیشن ہے اس پہ ابھی بات ہو رہی ہے، بیکاز جو اسائلم اکوموڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے ہوٹلز کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے اراؤنڈ over 100,000 اسائلم سیکرز کو اکوموڈیٹ کیا تھا گورنمنٹ نے. سو ان ہوٹلز کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہے کہ ان کے کانٹریکٹس وہ اینڈ کر دیں گے. گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ جو اسائلم سیکرز کو اکوموڈیشن ملی ہوئی ہے وہ سٹاپ کر دیں. کے ویزاز تو آپ کو پتہ ہے ابھی جو اوورسیز سے کوئی ایز انڈر کیئر ورکر ویزا آنا چاہ رہا ہے وہ ابھی الاؤڈ نہیں ہے، وہ سٹاپ کر دیا گیا ہے. ان کنٹری اگر کوئی NHS میں کام جس کو ایکسپیرینس ہے یا کسی نے پاس میں کیا ہوا ہے، وہ ان کنٹری رہ کے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی جاب آفر مل جائے. اچھا، جن لوگوں کے اسکلڈ ورکر کے ویزے تھے اور کمپنیز نے ان کے جو ہے نا وہ نام اپنے ڈیٹا سے ہٹا دیے ہیں، ہوم آفس نے ان کے ویزے ریووک کر دیے ہیں اور ان کو ڈیٹ دی ہے کہ اس ڈیٹ تک یا تو آپ کنٹری چھوڑ دیں یا پھر آپ سوئچ کر لیں، ان کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہوگی؟ ڈیفینیٹلی فرسٹ آف آل میں تو یہ ایڈوائز دوں گی کہ وہ کوئی نیو جاب ڈھونڈے، کوئی اور کمپنی اپنی ہی کیٹیگری میں، ایکسپیرینس کی فیلڈ میں کوئی نیو کمپنی ڈھونڈے، نیو امپلائر ڈھونڈے جہاں پہ وہ کام کر سکتے ہیں. اگر ایسا پاسبل نہیں ہے دین ہوم آفس تو یہی آپ کو کنسیڈر کرے گا کہ آپ کو واپس ریٹرن کرنا چاہیے، بیکاز جس کمپنی کے لیے آپ کام کرنے آئے تھے وہ کمپنی وہ امپلائمنٹ ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سرکمسٹانسز ہیں جس وجہ سے آپ واپس نہیں جا سکتے تو آپ کو ہوم آفس کو انفارم کرنا چاہیے، آپ کو ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے ہوم آفس کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی اپلیکیشن بھی کرنی پڑے، آپ ہوم آفس کو ایکسپلین کریں کہ یہ آپ کے پرسنل سرکمسٹانسز ہے، آپ جس وجہ سے واپس نہیں جا سکتے، تو اس طرح کوئی نہ کوئی اپلیکیشن آپ ڈال سکتے ہیں. کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں امپلائر نے اپنے امپلائیز کو نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کو نہ ہی انہوں نے کوئی نوٹس آفیشیل بھیجا ہے، نہ کوئی انہوں نے ان کو کوئی ایڈوانس بتایا ہے کہ ہم کمپنی کلوز کر رہے ہیں یا آپ کو ہم ٹرمینیٹ کر رہے ہیں یا آپ کا پے رول ہم رن نہیں کر رہے، تو کیا اس صورت میں وہ کوئی پلی لے سکتے ہیں؟ یہ امپلائمنٹ لا میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ UK میں امپلائمنٹ لا کے رائٹس بھی ہوتے ہیں. ایز اے امپلائی آپ کے پاس سرٹن رائٹس ہیں کہ آپ ٹرائیبیونل میں اپنا مطلب امپلائمنٹ ٹرائیبیونل میں اپنا کلیم ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے امپلائر نے آپ کے ساتھ یہ اوبیسلی جو پروسیجر کے حساب سے نہیں ہے وہ کیا ہے، اس میں کلیم وہ سپریٹ آ جاتا ہے. ہوم آفس کو انفارم کرنا اپنی کمپنی کے بارے میں کہ آپ کے امپلائر نے ایسا کیا ہے، ہوم آفس اتنا کوئی ایکشن نہیں لے گی. فرسٹ آف آل آپ کا امیگریشن اسٹیٹس جو ہے آپ کو وہ اسٹیبلائز کرنا چاہیے. جی ہم انیشلی اگر آپ ہم سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں، جیسے فری ایڈوائس لینا چاہتے ہیں، ہم وہ بھی پرووائڈ کر لیتے ہیں. ہم آپ کو بیسک انفارمیشن دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میٹنگ رکھیں اور آپ کے ڈاکیومنٹس یا فائل یا کچھ ریویو کریں، اس کے لیے ہم اسمال فیس چارج کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن یور کیس. سو جب آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ہمارا جو آفس ہے وہ ایسٹ لنڈن میں ہے، لیگل پاتھ وے سولسٹرز. تو آپ ہم سے ڈائریکٹ آن لائن ہماری ویب سائٹ بھی ہے، وہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم سے ڈائریکٹ نمبر لے کے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا